السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا ٹاپک شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ملکہ ترنم نور جہاں۔ اور آپ یقیناً اس پہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ روحانی چینل میں ملکہ ترنم کہاں سے تشریف لے آئیں۔ تو دس از ٹوڈیز ٹاپ سیکرٹ، دا کوئن آف میلوڈی ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ زندگی کے ایک لمبے عرصے تک ایک جن رہتا رہا۔ جی ہاں، تو ملکہ کی زندگی 74 ایئرس، آپ جانتے ہیں تقریباً 74 سال عمر پائی، اور 65 سال سے زیادہ ایک جن کی افیلیشن ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ رہی۔ کیسا ہے یہ، کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے ہوا؟ سنیے اور غور کیجیے۔ ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے جنات کی انسانی زندگی میں عمل دخل، اور ہم نے دیکھا کہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ جن کا تعلق جگہ سے تھا، تو اس جگہ کو وہ سیل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی۔ یاد رکھیے، جنات کے لیے انسانی زندگی میں دو ہی آپشنز ہوتی ہیں۔ ایک، جگہ کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے، اور دوسرا ان کا لنک آپ کی باڈی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ جنات ایسے ہیں جو جگہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اس جگہ پہ ان کا بسیرا ہوتا ہے، آپ شفٹ کریں گے، اس جگہ کو چھوڑیں گے، وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اور کچھ جنات ایسے ہیں جن کا تعلق آپ کے جسم سے ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، وہ جن آپ کے ساتھ جائے گا، بغیر ٹکٹ کے جائے گا۔ آپ تو ایروپلین پہ بیٹھ کے جائیں گے، ویزا لیں گے، پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، اور وہ بغیر کسی فارمیلٹی کے وہیں پہ پہنچے گا جہاں پہ آپ دنیا کے کونے میں موجود ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے، اور یہی دو آپشنز ہیں۔ لہٰذا اسی لیے کچھ لوگ جو مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، جب اپنی جگہ چینج کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں چینج آ جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں۔ بہرحال، ملکہ ترنم نور جہاں، دا کوئن آف میلوڈی، کو کون نہیں جانتا؟ پوری دنیا میں پاپولیرٹی، لتا منگیشکر نے کہا کہ ملکہ کے تو بھگوان بولتا ہے۔ اتنی بڑی اپریسیشن، اور تمام جو دنیا کے گلوکار ہیں انہوں نے یہ اپریشیٹ کیا ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز کو۔ قصہ کیا ہے؟ نور جہاں اللہ وسائی قصور میں پیدا ہوئی، لاہور کے پاس ہی چھوٹا سا شہر قصور، اور قصور کی وجہ شہرت حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، صوفی بزرگ، صوفی شاعر، ان کا مزار قصور میں۔ اللہ وسائی نور جہاں کا پیدائشی نام۔ تو 5 سال کی عمر سے ہی گانے کا شوق ہو گیا۔ کیوں؟ گھر میں یہ بیک گراؤنڈ تھی، والدین ماں باپ بھی گانے بجانے کا کام کرتے تھے، لیکن کیا گلی محلوں میں، کھیل تماشوں میں کوئی پاپولیرٹی تو نہیں تھی، دنیا تو نہیں جانتی تھی، وہی روزی روٹی کمائی، گانا گایا ہو۔ تو ماحول بھی تھا اور شوق بھی تھا نور جہاں کو، تو 5 سال کی عمر میں گانے کا کام شروع کیا۔ بابا بلے شاہ کے مزار پہ کبھی کبھار چلی جایا کرتی تھیں، اور جا کر ان کی شان میں اشعار پڑھتی تھیں۔ ہم کہتے ہیں کافیاں پڑھتی تھیں، اشعار پڑھتی تھیں بابا بلے شاہ کے شان میں، اور بڑی عقیدت سے پڑھتی تھیں، چھوٹی سی بچی۔ وہاں پر ایک مجاور، جھاڑو دینے والا، مزار کی رکھوالی کرنے والا بزرگ بوڑھا، وہ سنتا تھا اور دیکھتا تھا کہ یہ بچی روز آتی ہے اور یہاں آ کے میرے مرشد یا میرے بزرگ ان کی شان میں تعریف کرتی ہے۔ تو ایک دن ترنگ میں آ گئے بابا جی، پوچھا بیٹی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو حضرت صاحب کی تعریف کرتی ہے اپنے اشعار میں اور اپنی آواز سے، تو تیری کوئی خواہش ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو نور جہاں نے، اللہ وسائی نے، اس بزرگ کے جو مجاور تھے ان کو کہا کہ بابا جی گانا چاہتی ہوں، مشہور ہونا چاہتی ہوں، دنیا پہ چھانا چاہتی ہوں،
ایسی آواز ہو جائے کہ بس جو سنے مست ہو جائے، آواز چاہتی ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹی کچھ اور مانگ لے، ابھی وقت ہے، کچھ اور مانگ لے۔ اللہ وسائی نے ضد کی کہ نہیں، گانا ہے، گلوکارہ بننا ہے۔ تو اس بابا جی نے پھونک ماری اور کوئی کچھ پھونک دیا اس بچی پر اور کہا کہ جا، تجھے آواز دی۔ اور اللہ وسائی ملکہ ترنم نور جہاں بن گئی۔ اللہ وسائی کو خود بھی پتہ چلا کہ کچھ ہو گیا ہے۔ وہ جو ریاض کر رہی تھی، جو کوشش کر رہی تھی گانے کی اور جو گا رہی تھی، اس میں اچانک نکھار آ گیا، اس میں اچانک وہ چیز آ گئی جو لوگ سنتے ہی بے خود ہو جاتے، اس کی آواز میں وہ تاثیر آ گئی۔ تو اس چیز کا اظہار، اس چیز کا جو ادراک ہے، ہو گیا ملکہ ترنم کو، نور جہاں کو۔ اور آپ اگر ان کے انٹرویو دیکھیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً دیے، تو ایک مرتبہ ان کا انٹرویو ہو رہا تھا کہ ملکہ آپ کی آواز کا راز کیا ہے؟ تو نور جہاں نے کہا مجھے بزرگوں کی دعا ہے۔ یہ ریکارڈ پر ہے اور یہ باتیں دنیا بھی، یہاں تک تو دنیا جانتی۔ اب ڈریس، گردن پہ اسی ڈریس کی پٹی دیکھیں، جتنی بھی ان کی ہیں ریکارڈنگز، زیادہ تر میں یہاں گلے پہ آپ کو پٹی نظر آئے گی، اور اس لباس سے میچ کرتی ہوئی یا نہیں کرتی ہوئی، یا کچھ اور لاکٹ، بہت کم ایسی آپ کو ملیں گی جس میں گردن ان کی خالی ہو۔ ایک تو یہ، اور دوسری ان کی چمکتی آنکھیں۔ ابھی دیکھیں، ویڈیو میں دیکھ لیں، مر گئی ہیں، 2000 میں فوت ہو گئیں، اور کیا ہوا؟ ابھی آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، ان کی آنکھوں میں جو چمک ہے، 74 سال کی عمر میں، 70 ایئرس، 1996 میں ان کی لاسٹ جو ہے ریکارڈنگ موجود ہے کہ دم دا بھروسہ یار دم آوے نہ آوے، 1996 کا یہ ان کا گیت ہے، اور اس کے بعد ان کی 2000 میں ڈیتھ ہو گئی، 74 سال کی عمر میں۔ 70 سال کی عمر، 4 سال پہلے کی بات جب گا رہی تھی، 70 سال کی عمر میں، 68 کی عمر میں، 65 کی عمر میں ایک عورت کے گلے سے وہ آواز نکلتی ہے جس کی مثال کوئی نہیں، اس کی آنکھوں میں وہ چمک ہے۔ ان چیزوں پہ کبھی آپ غور کریں تو آپ کو کچھ باتوں کی تصدیق ہوگی، آپ کے اندر سے آپ کا ذہن، آپ کا شعور گواہی دے گا کہ سم تھنگ ڈفرینٹ، سم تھنگ یونیک، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ 50 سال کے بعد آنکھوں میں وہ روشنی نہیں رہتی۔ اب آپ کہیں گے جی لینس لگائے ہوئے تھے، جی نہیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہے اور ہر وقت ایسا نہیں، شروع سے لے کے زندگی سے جب سے ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب آگے کیا ہوا؟ ایک دن ہم بیٹھے تھے روحانی محفل میں، تو وہاں میرے ساتھ میرے دوست بھی موجود تھے جن کی بادھی نظر تھی۔ تو اچانک ٹی وی پہ خبریں سن رہے تھے تو ملکہ ترنم آ گئیں، تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے ملکہ ترنم کی آواز کا راز کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں پتہ، بڑی عظیم گلوکارہ گزری ہیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے ساتھ ایک جن کی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی رہی پوری زندگی، ڈیوٹی تھی ان کی پوری زندگی کہ جو ان کی آواز کی حفاظت کرے اور ختم نہ ہونے دے۔ میں نے کہا یہ آپ تھوڑی تفصیل بتائیں، سمجھ نہیں آئی بات۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ نے انٹرویو سنا ملکہ کا، تو جب بابا بلے شاہ کے مزار پہ جاتی تھی اور کافیاں پڑھتی تھی تو وہاں بزرگ نے ان سے پوچھا بیٹی کچھ مانگتی ہو؟ مانگ کیا مانگتی ہو؟ تو اس نے کہا مجھے آواز دے دو۔ تو انہوں نے کچھ پھونک دیا، وہ انہوں نے ایک جن کو اس کے ساتھ کر دیا تھا، وہ جن اس بابا جی کے قبضے میں تھا یا ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے اس کو ساتھ کر دیا کہ ملکہ کے اس بچی کے ساتھ جاؤ اور اس کو آواز جو ہے اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے، اور اس میں جو بھی تم کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہ آپ سوچیں گے جنات کیا گانا بھی گاتے ہیں یا گانا سکھاتے ہیں یا ان کی آواز؟ تو یہ باتیں ہم آہستہ آہستہ سمجھتے جائیں گے کہ جن کی جو ریز ہیں، جو ان کی پاور ہے، وہ کس طریقے سے انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ قصہ مختصر، وہ اصل میں جن تھا جو اس بابا جی نے پھونکا،
وہ جن ملکہ کے ساتھ رہنے لگا اور ملکہ ترنم بن گئی اور پوری دنیا میں شہرت ہو گئی، اور اوپر سے اوپر اور ایج ڈھلتی چلی گئی، آواز نہیں ڈلی، ایج ڈھلتی چلی گئی، بیماریاں ہوئیں، ہارٹ اٹیک ہوا، بائی پاس ہوا، سب کچھ ہوا، آواز نہیں خراب ہوئی۔ اور ایک مرتبہ ملکہ نے کہا، بتایا انٹرویو میں، کہ میں اچار بھی کھا لیتی ہوں، جبکہ گلوکار ایسا نہیں کر سکتے، بد پریزی بھی کر لیتی تھی، اور اس کے باوجود آواز خراب نہیں ہوتی تھی۔ اس جن کی ڈیوٹی تھی کہ بھئی تیری ڈیوٹی ہے آواز کو کچھ نہ ہو، باقی جو ہونا ہے وہ زندگی میں ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ملکہ کی زندگی گزری، اور ملکہ کو خود پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کوئی قوت ہے، اس لیے وہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ، اور جب وہ گاتی ہیں، ریکارڈنگ کرواتی تھیں، آپ بھی آج بھی دیکھ لیں تو ان میں وہ چیز آپ کو نظر آئے گی جو میں کہہ رہا ہوں، وہ آنکھوں کی چمک، وہ آواز کا سریلا پن، ایج سے میچ نہ کرنا۔ بدل جاتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ، سب کی آواز بدل جاتی ہے، لیکن ملکہ کی جو خوبی رہی، وہ 70 سال کی عمر میں بھی انہوں نے کمال کیا، اور بہت دفعہ اس کا اقرار کیا کہ مجھے گاڈ گفٹڈ ہے، مجھے دعا ہے بزرگوں کی، اور مجھے اللہ نے یہ 10,000 گانے ریکارڈ کیے ہیں، 10,000 ریکارڈنگز آر دیئر۔ تو یہ ہے انسانی زندگی میں جنات کا عمل دخل، اس کی ایک اور مثال۔ یقین کریں نہ کریں، ایک کہانی سمجھ لیں، اسٹوری سمجھ لیں، محظوظ ہوں، مسکرائیں، تھوڑا سا ہنس لیں، خوش ہو جائیں، جھوٹ سمجھ لیں، لیکن سوچئے گا ضرور، غور ضرور کیجیے گا، کیونکہ جو ہم نے جن کا انٹرویو کیا وہ ملکہ ترنم نور جہاں کا جن تھا۔ میرے سامنے انہوں نے، میرے دوست نے اسے بلایا، اسے حاضر کیا، اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھی کہانی سناؤ، تو اس نے پھر وہ کہانی سنائی۔ آدھا حصہ نور جہاں زندگی میں انٹرویو دینے والوں کو بتا چکی تھی، دعا تک کہ مجھے بزرگ نے دعا دی، میں جاتی تھی اس طرح سے مزار پہ، اور باقی آدھا حصہ جن نے کہا کہ وہ دعا تو میں تھا، وہ میں اس کے ساتھ آیا، اور میں نے اس کو زندگی بھر وہ طاقت دی اپنی شعاؤں کے ذریعے سے اس کے گلے میں، کہ لتا نے کہا کہ گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ ناظرین، ایسے ہی بہت سارے حقیقی اور دلچسپ واقعات کے ساتھ انشاءاللہ اگلی سٹنگ میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر، اللہ حافظ۔